اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی فمن سو جو کوئی حج البیت حج کرے بیت اللہ شریف کا او اعتمر یا عمرہ فلا جناح پس کچھ گناہ نہیں علیہ اس کو ان یطوفا کہ طواف کرے بہما ان دونوں میں ومن اور جو کوئی تطوع اپنی خوشی سے کرے خیرن کچھ نیکی فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شاکرن قدردان ہے علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 دوسرے پارے کا تیسرا رکوع۔ آج کی اس آیت کا ترجمہ اور تلاوت آپ نے سماعت فرمایا۔ تحویل قبلہ کا حکم بالتفصیل گزرنے کے بعد اللہ کی راہ میں مختلف قسم کی صعوبتیں، تکلیفیں، مصائب، مشکلات آنا اور ان پر صبر کرنا، یہ مضمون گزر چکا۔ پھر امت مسلمہ کو خبردار کیا گیا کہ تمہیں بھی آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائش کبھی خوف کی صورت میں، کبھی بھوک کی صورت میں، کبھی نقصانات کی صورت میں ہوگی، لیکن جو ثابت قدم رہے اور صبر کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ یہی لوگ حقیقت میں ہدایت والے ہیں، صحیح راستے والے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں تھیں۔ اب تو پہاڑی کی وہ صورت باقی نہیں رہی، اور اس کو بہترین طریقے سے فرش ڈال کر تقریباً برابر ہی کر دیا گیا ہے، تھوڑی سی اونچائی باقی ہے دونوں اطراف میں۔ یہ وہ دو پہاڑیاں تھیں کہ جن کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ گئے، اور ان کے ساتھ ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو گیا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے تھے، تو والدہ کا دل بھر آیا اور وہ تلاش کے لیے صفا کی طرف بھاگی۔ صفا پہاڑی پر چڑھی، آس پاس دیکھا کہ کہیں کوئی قافلہ ہو، کوئی لوگ ہوں، کوئی آبادی ہو جو اس بچے کے لیے پانی کا انتظام کریں، لیکن کچھ بھی نہ تھا۔ تب پھر بچے کا خیال آتا تو نیچے اتر آئیں۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھی رہیں تو بچہ پھر اسی طرح رو رہا ہے، تو وہ دوڑ کر گئیں۔ اب دوسری طرف کی پہاڑی مروہ کی طرف چلی گئیں، وہاں پر چڑھیں، آس پاس دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر بچے کے پاس آئیں۔ اس طریقے سے وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کی طرف گئیں، تو واپس آ کر جب دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے بیچ میں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ سیدہ نے دیکھا کہ وہ تو پانی پھیل رہا ہے، تو اس کے ارد گرد تھوڑی سی ریت رکھی
اور ایک منڈھیر سی بنا دی، اور ساتھ ساتھ کہنے لگی اس پانی کو کہ زم زم یعنی رک جا، اور اس وجہ سے وہ پانی رک گیا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر سیدہ اس وقت زم زم نہ کہتی تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ تو صفا اور مروہ یہ اللہ رب العزت کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر، شعیرت ان کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے علامت یا نشانی۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنی بھی علامات ہیں، وہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف ہے۔ تو صفا اور مروہ کی بھی نسبت اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہے۔ جب قبیلہ جو انصار کا تھا، اوس اور اسی طرح خزرج، وہ لوگ بھی مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے تھے، اسی طریقے سے مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ حج کا سلسلہ جاری تھا۔ تو آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج فمن حج البیت او اعتمر۔ حج کہتے ہیں قصد اور ارادے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر مخصوص طریقے سے عبادت کرنے کا قصد کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ یعنی مخصوص مقامات، بیت اللہ شریف اور صفا مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات، یہ سارے کے سارے مخصوص مقامات ہیں، اور مخصوص ایام 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، غروب آفتاب سے یعنی غروب آفتاب تک۔ اور عمرہ کہتے ہیں زیارت کو۔ خانہ کعبہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی اور احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جانا، اور وہاں پر یہ اعمال یعنی طواف اور سعی کرنا، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ اور پھر احرام کی پابندیاں ختم کرنے کے لیے سر منڈوایا جاتا ہے یا سارے بال برابر کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سعی بھی کرے۔ فلا جناح علیہما، اس کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کہ اگر وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے یعنی سعی کرے۔ انصار مدینہ جب حج کے لیے آتے تھے تو وہ صفا مروہ کی سعی کو اچھا نہیں جانتے تھے، اور اس وقت بھی وہ صحیح نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کے ذہن میں آیا کہ اب حج فرض ہو چکا ہے، تو آیا اسلام میں بھی ہم اسی طرح کریں یعنی سعی نہ کریں؟ تو یہ حکم نازل ہوا کہ نہیں، سعی کرنے میں کسی قسم کا گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے جو مشرکین تھے انہوں نے اس کی دونوں چوٹیوں کے اوپر 2 بت رکھے ہوئے تھے، آصاف اور نائلہ۔ صفا کے اوپر آصاف تھا اور مروہ کے اوپر نائلہ کا بت تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ 2 افراد تھے، مرد اور عورت، جنہوں نے بیت اللہ شریف میں بدکاری کی۔ اللہ رب العزت نے اس جرم میں ان کو پتھر کا بنا دیا۔ تو مشرکین نے بیت اللہ سے ان کو باہر نکالا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اب صفا کے اوپر نصب کیا اور مروہ کے اوپر نصب کیا کہ جو شخص آئے اس کو پتہ لگے کہ یہاں پر برائی کرنے کا کیا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے وہ دونوں پتھر کے ہو گئے۔ اب انہوں نے تو صرف اس لیے نکالا تھا کہ لوگوں کو عبرت ہو، اور پھر جاہل لوگ آتے گئے اور کچھ عرصے کے بعد ان دونوں بتوں کی عبادت شروع ہو۔
تو اب جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ مشرکین کو پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ تو اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو اب حج جب ہم کریں گے یا عمرہ کریں گے تو یہ تو ان کا عمل ہے، ہمیں کیا حکم، ہمارے لیے کیا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان دونوں کا طواف کرو، یعنی سعی کرو۔ اس میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، ایک پہاڑی سے شروع کر کے اور دوسری پہاڑی پر ختم کیا جاتا ہے۔ ان 7 چکروں کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہ حج کے اندر اور عمرے کے اندر، دونوں کے اندر واجب ہے۔ تو دونوں فریقوں کو، وہ انصار مدینہ والوں کو بھی اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو مکہ والے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، ان کے لیے یہ جواب دیا گیا۔ پھر فرمائیں کہ فمن حج ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو بھی نیک اعمال میں اپنی خوشی سے زیادتی کرے، اضافہ کرے، یعنی نفل پڑھے، نفلی کام کرے، نفلی اعمال کرے، تو اللہ رب العزت شاکر علیم، وہ بہت زیادہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ فرض روزے وہ تو صرف 1 ماہ کے ہیں، لیکن کوئی شخص ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی 13، 14، 15 قمری لحاظ سے جو تاریخیں ہیں ان کے روزے رکھتا ہے سنت کی نیت سے، اور اسی طریقے سے کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، نبی علیہ السلام کا طریقہ سمجھ کر، تو اللہ رب العزت ان نوافل سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد نفل یا نفلی حج، نفلی عمرہ، نفلی طواف، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی نظر میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا قدردان ہے، اور ایسے اشخاص کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک بات فرمائی گئی ہے، شعائر اللہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر آیا ہے 17ویں پارے میں کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو بھی شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہا من تقوی القلوب، کہ بے شک یہی دلوں کا تقوی ہے۔ تقوی اللہ رب العزت کے خوف کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کو کہتے ہیں، پرہیزگاری کو کہتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جس نے تقوی حاصل کرنا ہے تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ وہ تعظیم کرے، جتنے بھی شعائر ہیں، جتنی بھی چیزیں وہ شعائر اللہ میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کا مقام دلا دیتا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 32۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ یعنی شاعر اللہ کی تعظیم یہ شرک میں داخل نہیں ہے۔ جس کے دل میں پرہیزگاری کا مضمون اور خدائے واحد کا ڈر ہوگا، وہ اس کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرے گا، اور یہ ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید کے آثار میں سے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر کرتا ہے جو خاص طور پر اس کی ذات کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ اور ایک مقولہ بہت مشہور ہے جس کا معنی یہ ہے کہ دین تو سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے، با ادب با مراد،
بے ادب بے مراد۔ تو اللہ رب العزت کی نشانیوں کی قدر کرنا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرنا، ان کو ادب اور عزت سے دیکھنا، یہ سارے کا سارا ادب ہے، اور یہی ادب انسان کو تقوی کے بلند ترین مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، فمن، سو جو کوئی، حج البیت، حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ، فلا جناح علیہ، سو کچھ گناہ نہیں اس کو، ان یطوف بہما، کہ طواف کرے ان دونوں میں، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، شاکر علیم، قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔